احسان فرموش فلک اس بار کبیر سے زبردستی حق مہر لینے کے اوپر آ چکی ہے۔ وکیل کے ساتھ رابطہ کر کے آخرکار ڈاکومنٹ بھیج دیتی ہے۔ ادھر نوال بھی اس بار کبیر کے سائن لینے والی ہے اور حمزہ کو اس بار چھوڑ ہی دے گی، کیونکہ حمزہ فلک کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو چکا ہے۔ آنے والی قسط میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ کبیر پریشان سوچوں میں گم ہے۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ فلک اس حد تک گر سکتی ہے۔ اسے بے عزت کرنے کے لیے حمزہ کے ساتھ مل کر اتنا بڑا ڈرامہ رچائے گی۔ اس بار دوبارہ سے وہ نیا ڈرامہ کرنے جا رہی ہوتی ہے۔ ادھر ماریا ملاقات کرنے کے لیے پہنچ ہی جاتی ہے فلک کے ساتھ۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس کا شور اس سے دور ہو چکا ہے۔ اس بار اسے بڑے بڑے پروجیکٹ دلاؤں گی، اس کے بعد مجھے بھی پروفٹ ہوگا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر سے ملازمہ الہام کو لے کر پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پر جو ہے ماریا حیران تو ہوتی ہے، کہتی ہے کہ کبیر نے تمہیں ڈیورس دے دیا، اس کے بعد تمہیں الہام کو اپنی ساتھ لے کر، اتنی بے وقوف ہو تم۔ یہ بات سننے کے بعد وہ اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہوتی ہے کہ ماریا ٹھیک بات کر رہی ہے، میں بھی آزادانہ طریقے کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں، لیکن الہام کو میرے پاس ہونا واقعی میرے لیے قیدی ہے۔ ماریا خود جو تو کماری ہے، یہ ماڈلنگ کر رہی ہوتی ہے اپنی زندگی کی، اسے ذرا بھی اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے، اور فلک کبھی اس بار جو ہے اس کی زندگی تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ اس کا فرق ماریا کے ساتھ ماڈلنگ کرنے کے لیے تو نکل جاتی ہے اپنی بیٹی الہام کو اس بار نوال کے پاس چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ نوال اچھے طریقے سے الہام کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ فیڈ بھی اسے خود کروا رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ رو رہی ہوتی ہے تو یہاں پر مامی فاریہ آ جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ الہام کو تم سنبھال رہی ہو، اس کو تو اپنی ذمہ داری سے تم نے آزاد کیا ہوا ہے، تمہاری ماں بھی اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اماں جان کیا ہو گیا، کیوں اتنا چلا رہی ہیں؟ فاریہ کہتی ہے کہ وہ اس کی ماں ہے، وہ اسے اس کی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ آج اگر تم الہام کو سنبھال رہی ہو نا تو وہ آزادانہ طریقے کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گی، اسے تو فکر ہی نہیں ہے۔ کبیر کو بھی چھوڑ آئی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، شروع سے لے کر آج تک کبیر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، لیکن دیکھو نا کبیر کو بھی چھوڑ دیا ہے، نہ خود تو برباد ہوگی، ساتھ ہم سب کو بھی لے کر ڈوبے گی۔ ادھر کبیر عالیہ بھابی کے سامنے سارا کا سارا ڈرامہ جو میڈیا کے سامنے کیا تھا نا فلک نے، وہ بہت ہی جلد سامنے آ جائے گا۔ کبیر کہتا ہے کہ ایک عورت آنکھوں میں آنسو بہا کر جھوٹ بولتی ہے اور سب لوگ اس کا یقین بھی کر لیتے ہیں، میں تو حیران ہوں، یہاں پر سچ بولنے والوں کی نہ کوئی عزت ہے اور نہ ہی جھوٹا انسان زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ لوگ مجھ سے سوال جواب کر رہے ہیں تو میں ان کے سوالوں کا کیا جواب دوں، میں تو شرمندہ ہو کر رہ گیا ہوں۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر سے آخرکار پہنچ ہی جاتی ہے فلک جڑے۔ فلک کو یہاں پر آیا دیکھ کر کبیر تو ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ عالیہ بھابی بھی یہ سوچتی ہیں کہ اب یہ یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ وہ جب آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرا حق مہر دو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی، یہ رشتہ تمہاری وجہ سے ختم ہوا تھا، میں نے خلا نہیں لی، طلاق دی ہے تم نے مجھے، بہتر ہو یہی ہوگا کہ چپ چاپ مجھے میرا حق مہر دے دو۔ تو کبیر کہتے ہیں نہیں تو کیا کر لو گے، مجھے بتاؤ نا ذرا، تم کیا کر لو گے اگر میں تمہیں تمہارا حق مہر نہیں دوں گا؟ تو تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کیا؟ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، کیس کرواؤں گی تمہارے اوپر۔ یہ بات سننے کے بعد یہاں پر کبیر جو ہے ڈر جاتا ہے، کیونکہ کبیر کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے فلک ہر حد تک نیچے گر سکتی ہے اور اسے اپنی عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، اور وہ دوسروں کی عزت کی کیا پرواہ کرے گی۔ فلک نے تو شروع سے لے کر آج تک یہی سوچا تھا اس کے پاس پیسے آ جائیں، پیسے ہی کمانے کے لیے وہ ماڈلنگ کرنے گئی تھی۔ اس بار تو طلاق کے بعد اس کے پاس ایک اور اپرچونٹی مل گئی ہے کہ اس بار اسے حق مہر ملنے جا رہا ہے۔ عالیہ بھابی یہ سب سننے کے بعد خاموش رہ جاتی ہے، آخر بولے تو کیا بولے، اس کی تو عزت ہی نیلام کر دی گئی ہے، اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ دیور کے ساتھ غلط تعلقات ہیں۔ وکیل کو اپنے پاس بلا کر سارے کے سارے ڈاکومنٹ کے اوپر سائن کروا کر اس بار پہنچا ہی دیتی ہے نوٹس کبیر کے گھر ہی۔ کبیر جیسے ہی وہ نوٹس پکڑتا ہے تو ہکا بکا رہ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ساری کی ساری باتیں اس بار توقیر کو بھی بتانے والا ہے۔ کہتا ہے کہ بھیا فلک آئی تھی، مجھے دھمکی دے کر گئی تھی، مجھے کیس کروا دے گی کہ میرے اوپر اگر میں اسے حق مہر نہیں دوں گا۔ تو عالیہ بھابی کو بھی فلک کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھ لینا سارا کا سارا ڈرامہ جو میں نے کیا ہے نا اس بار کامیاب ہو ہی جائے گا۔ عالیہ بھابی کہتی ہیں کہ اگر سارا شہر مل کر جھوٹ کو سپورٹ کرنے لگے نا تو جھوٹ سچ نہیں ہو جاتا، دیکھ لینا ایک نہ ایک دن سچ کی جیت ہی ہوگی۔ حق مہر کا نوٹس جیسے ہی آتا ہے نا تو یہاں پر عالیہ بھابی کے پاس کبیر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھیں نوٹس بھیج ہی دیا ہے اس نے مجھے، سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کا کیا کروں۔ وہ پیپر پکڑ کر نیچے پھینک دیتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے کہ اب ہم اس کا کیا کریں۔ ادھر عالیہ آفس پہنچ ہی جاتی ہے تو یہاں پر کبیر کو پریشان باتیں، کیونکہ ساری کمپنیز کبیر سے دور ہو جاتی ہے، کبیر کو دوبارہ سے اس بار کاروبار میں لاسٹ ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر انسان زندگی میں خوش رہے تو اس کے سارے معاملات بہتر رہتے ہیں،
پریشانی قلعہ برکتی انسان کی زندگی تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. ماڈلنگ کرنے کے بعد دوبارہ سے گھر میں جب وہ واپس آتی ہے تو یہاں پر ملازمہ الہام کو لے کر اس کے پاس آتی ہے، لیکن فلک تو تنگ آ چکی ہے. فلک الہام کو پکڑنا ہی نہیں چاہتی، وہ زیادہ طریقے سے زندگی گزارنا چاہتی ہے جو الہام کی وجہ سے وہ نہیں گزار پا رہی. ماریا نے اس بار اس سے بڑے بڑے پروجیکٹ دیے ہیں، وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے ہر کوشش کرے گی. وقت گزرتا جائے گا، اس بار کبیر کو دوبارہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. حق مہر لینے کے لیے وہ اپنی جان بھی لگا دے گی. کبیر نے پیپرز میں سائن کر کے اس بار طلاق دے ہی دی. فلک آزاد ہو چکی ہے. آزادی کے بعد اس بار اس کی ملاقات دوبارہ سے حمزہ کے ساتھ ہو گئی ہے. حمزہ اور وہ مل کر پھر اس کی زندگی تباہ کریں گے، لیکن فلک جس نے اس بار نوال کی بھی زندگی تباہ کر دی ہے، کیونکہ حمزہ کو اس بار محبت ہو چکی ہے اس کے ساتھ، اور فلک اس کے پیسے کے ساتھ وہاں پر اتنی محبت کر کے اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. نوال کو جب اس بات کا پتہ چلے گا کہ حمزہ نے اس کے ساتھ منگنی توڑ دی ہے، کیونکہ وہ بزنس کر رہی ہوتی ہے کبیر کے ساتھ مل کر. کبیر تو اس کا اس بار دشمن بن چکا ہے. وہ دوست جو کل دوست تھا آج اس کا دشمن بن گیا. اسی وجہ سے وہ فلک کے ساتھ نکاح کر لے گا. نکاح کے بعد نوال روئے گی، لیکن نوال کی زندگی میں اس بار کبیر رہنے والا ہے، کیونکہ کبیر جس لڑکی کو ڈیزرو کرتا تھا نا، وہ نوال ہی تھی. نوال معصوم شریر منہ سے کوئی بھی الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالتی. اس بار نوال اور کبیر ایک ہو جائیں گے اور نوال الہام بیٹی کو بھی سنبھال لے گی. حقیقت سامنے آنے کے بعد اس بار جب حمزہ بھی فلک کو نکالے گا تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ دوسروں کے ساتھ برا کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. کون کون چاہتا ہے کہ فلک کا برا انجام ہو؟ تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. اور